لاہور میں المناک سانحہ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق۔ ٹیوشن سینٹر کی بوسیدہ چھت پر مزدور کام کر رہے تھے۔ ٹیوشن سینٹر میں اس وقت 35 بچے موجود تھے۔ لوگوں اور ریسکیو اداروں نے لاشیں اور زخمی بچوں کو نکالا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 4 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ بطور ماں والدین کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہوں۔ 14 قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی المناک اور ناقابل تلافی سانحہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل۔ جاں بحق بچوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ کہا سانحے کے ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک 2 بھائیوں سمیت 5 افراد زیر حراست۔ سنتاس معاہدہ کمزور کرنے کی بھاری قیمت ہو سکتی ہے۔ بھارت کو مشورہ ہے جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے۔ نائب وزیر اعظم اظہار ڈار کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں، صرف مذاکرات ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ اور آبنائے ہرمز پر فیس وصولی۔ عمان نے ایران کے ساتھ مشترکہ منصوبے سے امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آبنائے ہرمز ٹول ٹیکس پر ایران عمان کی مشترکہ کوششیں تیز۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں سے فیس لی جائے گی۔ جنگ سے قبل آبنائے ہرمز عالمی شپنگ روٹ تھا، جہاز بلا معاوضہ گزرتے تھے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہر صورت معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا ایک معاہدے پر نہیں، 24 کروڑ عوام کی لائف لائن پر بات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ہے۔ کسی کو علاقائی اور عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھڑ نے کہا بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت ملی تو کل اور ملک بھی کریں گے۔ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں، پورے عالمی قانونی نظام کے لیے انتہائی خطرناک مثال ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ کہتے ہیں بھارت چناب کا رخ موڑ کر پانی کا بہاؤ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ معاہدے کے مطابق بھارت چناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈال سکتا۔ بھارت اس لنک پر پاکستان کو معائنے کی اجازت دینے کا پابند ہے۔ سابق صدر این ڈی یو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عامر ریاض نے کہا سنتاس معاہدے کا بنیادی مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سنگین تنازع یا تصادم کو روکنا تھا۔ اب محسوس ہوتا ہے معاہدے کے بنیادی اصولوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سنتاس معاہدے پر سیمینار میں بین الاقوامی ماہرین بھی شریک۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن بیجنگ کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا پانی روکنے کی دھمکی دینا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جنگ کے دوران بھی لوگوں کا پانی روکنا جنگی جرم ہوتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحفظ اور اس پر مکمل عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ روسی ماہر ڈاکٹر زیغون کا کہنا ہے سنتاس معاہدے کی شقوں میں ایک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ ایران کی درخواست پر آج دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا قطر میں مذاکرات شاید اہم ثابت ہوں یا شاید نہ ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ اور ایران کے تکنیکی وفود کل علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ قطر اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی امور پر بات چیت کی جائے گی۔ اب
اب تک امریکہ سے مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تردید کر دی۔ کہا ایرانی وفد کل دوحہ میں قطری حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گا، منجمد اثاثوں کی بحالی پر بات چیت ہوگی، آبنہ ہرمز میں بیرونی مداخلت مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گی۔ ایران مفاہمتی یادداشت پر کاربند ہے، تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ خود بھی وعدوں پر عمل کرے اور اسرائیل کو بھی مجبور کرے۔ امریکہ اس معاملے میں کتنا سچا ہے، اس کا فیصلہ معاہدے کو دیکھ کر کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بھی دوحہ میں مذاکرات کی تردید کر دی۔ کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر قطر پہنچ چکے ہیں، لیکن ایرانی حکام سے ملاقات کا امکان نہیں۔ آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی تمام خلیجی ملکوں کا حق ہے۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال پر عمان سے رابطے میں ہے۔ ایران کے 6 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے ایران منتقل نہیں کیے، یہ فنڈ صرف ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے مختص ہیں۔ عمان نے آبنہ ہرمز سے گزرنے پر فیس وصولی کی حمایت کی ہے، ایران کا دعویٰ۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ عمان ایران کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز کا مشترکہ انتظام سنبھالنے پر متفق ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحری راستوں پر تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے۔ عمان نے ایران کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسقط آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا بحری خدمات پر متعلقہ ملکوں اور کمپنی سے باہمی رضامندی سے فیس طے ہو سکتی ہے۔ تازداران انقلاب کی آبنہ ہرمز کے مشرقی اور مغربی حصوں میں موجود تمام بحری جہازوں کو وارننگ، ہدایت کی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ آبنہ ہرمز سے 3 دن کے دوران 108 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ امریکہ نے وعدے اور معاہدے کی پاسداری کی تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا ایران دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل دے گا۔ باہمی سمجھ بوجھ 2 طرفہ راستہ ہے، غیر معقول دھمکیوں اور بے بنیاد الزامات کے جواب میں ایران فیصلوں میں عقل اور انسانی وقار کو ترجیح دیتا ہے۔ عمل کرنے کا وقت آئے گا تو ایران فیصلہ کن اور بے خوف انداز میں اپنا دفاع کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے آبنہ ہرمز ایران کی قومی خود مختاری کا ناقابل تقسیم حصہ ہے اور اس کا کنٹرول مکمل طور پر ایران کے پاس ہے۔ ابراہیم عزیزی نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ پیدائشی شہریت ختم کرنے کی کوشش، ٹرمپ سپریم کورٹ میں کیس ہار گئے۔ امریکی سپریم کورٹ نے پیدائشی شہریت برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا۔ پیدائشی شہریت محدود کرنے کا امریکی صدر کا انتظامی حکم نامہ کل عدم قرار۔ صدر ٹرمپ غیر قانونی تارکین وطن کے ہاں پیدا بچوں کو ملنے والی شہریت ختم کرنا چاہتے تھے۔ صدر ٹرمپ نے حکم نامہ ماتحت عدالتوں کی جانب سے روکے جانے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر مولانا کے ثالثی کی حمایت کرتے ہیں، حکومت بھی فائدہ اٹھائے۔ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا مولانا سے کشمیر کی صورتحال پر بات چیت ہوئی، چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے مسائل کا حل نکلے، الیکشن سے پہلے تنازع حل ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور JUI کا کشمیر میں پہلی بار اتحاد ہوا، چاہتے ہیں مل کر حکومت بنائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول کا آنا پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی پیغام جا رہا ہے، امید ہے وہ مثبت قدم اٹھائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت MQM کا مشاورتی اجلاس، نئے سال کے مالی بجٹ پر پارٹی کی تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال، وفاقی حکومت سے کیے گئے مطالبوں پر عمل درآمد کی حکمت عملی پر بھی گفتگو، کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور نئے منصوبوں کے لیے رابطوں کا فیصلہ۔ اجلاس میں سابق گورنر کامران ٹیسوری، سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار، امین الحق اور دیگر کی شرکت۔
مقدس شخصیات کی نامناسب عکاسی ناقابل قبول قرار. اشاعت سے پہلے حساس مواد کی جانچ کے لیے پری پبلیکیشن ریویو نظام کی تجویز. اسلامی نظریاتی کونسل نے میڈیا اور مصنوعی ذہانت سے متعلق قراردادیں منظور کر لی. اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کوئی بھی حساس مواد اشاعت کے بعد اصلاح کافی نہیں. مؤثر پیشگی نگرانی ناگزیر ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خودکشی کی سزا سے متعلق قانون سازی پر بھی زور دیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ازدواجی تنازعات سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کیا. بچوں کے نفقے سے متعلق ادا کی فیصلے کو اسلامی احکام سے اہم قرار دیا. گھروں میں اندھیرا گلیوں میں روشنی. برازیل کے میچ میں لوڈ شیڈنگ نے ستایا تو لیاری والوں نے ورلڈ کپ کا اہم ترین میچ دیکھنے کے لیے منفرد انداز اپنایا. شہری اپنے گھروں سے بیٹریاں نکال کر لے آئے. گھروں کی بیٹریاں لگا کر پورے محلے نے بڑی اسکرین پر میچ دیکھا. برازیل کی جیت پر لوڈ شیڈنگ کا غم بھول کر خوب جشن منایا. صنعت و پیداوار کے لیے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے غیر معیاری موٹر سائیکلوں بیٹری اور سبسڈی کی تحقیقات کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کر دی. اجلاس میں کمیٹی کے رکن محمد اقبال نے کہا کہ ملک میں تیار الیکٹرک بائکس غیر معیاری ہیں. الیکٹرک موٹر سائیکلوں کی بیٹری 6 ماہ میں خراب ہو جاتی ہے. الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے عالمی معیار اپنانا ہوگا. چیئرمین کمیٹی حفیظ الدین نے کہا کہ الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر 80,000 روپے سبسڈی سندھ میں نہیں مل رہی. سندھ کی تیار الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر سبسڈی پنجاب میں دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام 1,66,000 گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضے جاری کر دیے. ترجمان کا کہنا ہے اب تک 1,05,594 گھر مکمل ہو گئے ہیں. ہزاروں خاندان منتقل ہو چکے. صوبے میں 28,453 گھروں کی تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مقتول علی جمیل مرتضیٰ کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. سرفراز بگٹی نے کہا شہید تاجر کی معصوم بچیوں کی مکمل کفالت اور تعلیم ہماری ذمہ داری ہے. بلوچستان حکومت دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہے. سوشل میڈیا پر حالیہ افسوسناک واقعے کو چند عناصر غلط رنگ دے رہے ہیں. امن برقرار ہے. لوگ معمول کے مطابق تفریح اور اچھے موسم کے لیے کوئٹہ آتے ہیں. بلوچستان میں طویل ہائی ویز پر روزانہ سفر کرتے ہیں. گورنر سندھ نہال ہاشمی بھی شہید تاجر کی رہائش گاہ پہنچے. اہل خانہ سے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات. ایرانی سفیر وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دفتر پہنچے. حافظ نعیم نے ایرانی عوام اور قیادت کو کامیابی پر مبارکباد دی. کہا ایران کے مضبوط کردار کے نتیجے میں امریکہ معاہدے پر مجبور ہوا. غزہ اور لبنان میں فوری اور مکمل جنگ بندی ناگزیر ہو چکی ہے. ایرانی سفیر نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستانی حکومت، قوم اور جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا. رواں مالی سال کے دوران پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 5 روپے 94 پیسے سستا ہوا. 30 جون 2025 کو انٹر بینک میں امریکی ڈالر 284 روپے 10 پیسے پر بند ہوا. آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 278 روپے 16 پیسے پر بند ہوا. اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا فرار. ڈیوٹی پر مامور جیل گارڈ کے انچارج سمیت 5 اہلکار زیر حراست. آئی جی پنجاب نے ایس پی ہیڈ کوارٹرز راؤ مدثر اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز امتیاز احمد بھی معطل. پولیس قیدیوں کو عدالت سے واپس اڈیالہ جیل لے جا رہی تھی. قیدیوں نے پہلے وین میں ہنگامہ کیا، پھر اہلکاروں پر حملہ کر دیا. اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر 14 قیدی فرار ہوئے. پولیس نے 4 پکڑ لیے، دیگر کی تلاش جاری ہے. انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کا کیس. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 2 دن کی توسیع کر دی. وکیل نے کہا ملزمان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایف آئی اے نے ملزمان کو غلط نامزد کیا ہے.
کوئٹہ کے سول اسپتال میں ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب پھینکنے کے بعد ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کا 23واں روز. سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز بند ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی جاری. چبن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی کے ود ہولڈنگ کیمپ میں رش. غیر قانونی افغان شہریوں کو 10 جولائی سے پہلے پاکستان چھوڑنا ہوگا. وینزویلا میں تباہ کن زلزلہ. عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری. اموات 1700 سے بڑھ گئی. 5000 افراد سے زائد زخمی. 50,000 تاحال لاپتہ. زلزلے کے باعث 774 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. 15,000 افراد بے گھر. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اموات کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ تک ہونے کا خدشہ ہے. یورپی یونین نے $50 لاکھ کی ہنگامی امداد جاری کر دی. فرانس، اسپین، اٹلی، پولینڈ، سربیا اور ہنگری میں شدید گرمی. ہیٹ ویو سے 1300 اموات رپورٹ ہوئی. یورپ زمین کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم قرار. درجہ حرارت عالمی اوسط کے مقابلے میں دگنی رفتار سے بڑھنے لگا. سونا سستا، چاندی کی قیمت میں اضافہ. فی تولہ سونا 4,100 روپے کم ہو کر 4,24,836 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $41 کمی سے $4,024 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 25 روپے اضافے کے ساتھ 6,349 روپے میں فروخت ہو رہی ہے.